میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں، میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں، کون لوگ تھے وہ لوگوں نہ بتاؤں کیوں، ان کے پیار میں نہ مر جاؤں کیوں، وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام، وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام، نعرہ گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں، میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں۔ سامعین، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے عنوان کی طرف۔ دوسرا عنوان کیا ہے کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ سے راضی ہیں، لیکن مرزا صاحب انکار کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ آپ ذرا ان کے کلپ سن لیں۔ لہذا سابقون الاولون جو ہیں صلح حدیبیہ سے جو پہلے کے لوگ ہیں، وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی۔ باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو، ہمارے دعائیہ کلمات ہیں، وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے۔ وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً 100 نمبر آیت آئے گی سورۃ توبہ کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں، آپ کو بھی علم نہیں ہے، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ، تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں، سب نہیں ہے۔ سب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے، یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی۔ حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا، امتی بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے۔ وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچوئل وہ صحابہ نہیں تھے۔ تو یہ سامعین آپ نے سنا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ یہ تمام صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ سابقون الاولون والوں کے لیے ہے، تمام صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بلکہ بعد والوں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اور پھر یہاں جو ہے وہ انہوں نے وہی اپنی روش اختیار کی کہ مرتدین جو دین سے پھر گئے تھے ان کو بھی صحابہ کے اندر شمار کر دیا۔ حالانکہ صحابی کی تعریف ہم آپ کو بتلا چکے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی، کہ آپ دوبارہ سن لیں مرزا صاحب کی بات بھی، کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت اختیار کی ہو اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ خود مرزا صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ یہ سنیں۔ اب صحابی کی ڈیفینیشن بھی اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں جو کامن ہے وہ سن لیجئے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا۔ اگر مرنے سے پہلے اس نے کفر اختیار کیا بھی صحابیت ختم۔ تو بھائی جب صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو، ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو، تو پھر آپ مرتدین اور منافقین والی آیتیں فٹ کر کے کہتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ صحابہ میں تو مرتدین اور منافقین بھی تھے۔ تو بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں مرزا صاحب کہ آپ مرتدین وہ جو ہو گئے بعد میں اور منافقین ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں منافقین کے بارے میں اور مرتدین کے بارے میں وہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں آپ، جبکہ اللہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے روکا ہے، اللہ نے تو اس سے روکا ہے۔ تو یہ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں بدگمان کر رہے ہیں، آپ خود دھوکے میں مبتلا ہیں اور اوروں کو بھی دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے راضی ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے راضی ہیں، راضی ہو نہیں، راضی ہیں۔ کس طرح؟ آپ اسی آیت کو دیکھ لیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی کہ اللہ جن سے راضی ہے ان سے اللہ نے ان کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ ان کو کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں۔ یہ اللہ نے بات بتلائی۔ اب دیگر صحابہ جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے علاوہ ہیں، ان کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہے کہ اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے، ان کے ساتھ بھی اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ کس طرح؟ یہ آپ آیت دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، یہ لوگ بڑے درجے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی بھلائی جنت کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں دیکھ لیں آپ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جن کے ساتھ اللہ نے پہلے سے ہی بھلائی کا ارادہ کر لیا، بھلائی کا وعدہ کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے دور رہیں گے۔ کس سے؟ جہنم سے دور رہیں گے۔ تو یہ جو فضیلت اللہ نے اس آیت کے اندر جنت کی ان صحابہ کے لیے بیان کی، وہی فضیلت جنت کی اللہ نے تمام صحابہ کے لیے بیان کی ہوئی ہے۔ بھائی جب سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنتی ہیں اللہ بیان فرماتے ہیں، تو اللہ سب سے ہی راضی ہے۔ مرزا صاحب سب سے ہی راضی ہیں، راضی ہو نہیں، راضی ہیں۔ تو یہ جو آپ عوام الناس کو اس کے بارے میں بھی بدگمانیاں پیدا کروا رہے ہیں کہ سب سے راضی نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ خدا را اس سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو صحابہ کے بارے میں قرآن کے مطابق بنائیں۔ روافض اور شیعوں اور اسی طریقے سے مولوی اسحاق اور مودودی والے عقائد اور نظریات صحابہ کے بارے میں بیان مت کریں۔ ان کی عقائد اور ان کے نظریات جو صحابہ کے بارے میں ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کے برعکس ہیں۔ اسی لیے کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ رب العزت جب جنت کا ان کے لیے اعلان فرماتے ہیں تو ان سے راضی ہیں، تبھی تو اعلان فرماتے ہیں نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ سب سے راضی ہیں، اور اللہ قیامت والے دن ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ خدا را اس دنیا کے اندر آپ ان کو رسوا جو کر رہے ہیں تو یہ کہیں آپ کے لیے آگے رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ان جو ہے وہ غلط عقیدے اور غلط نظریات سے جو صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔